ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین انسان کون ہے، اچھا انسان کون ہے، اس کی علامتیں تو بیان فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 خوبیاں، 4 علامتیں اور 4 نشانیاں بہترین انسان کی بیان فرمائیں۔ نمبر 1، تم لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر بہترین انسان کی خوبی، اس کا وصف، اس کی علامت، اس کی نشانی یہ بیان کی کہ وہ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والا جو تم میں سب سے زیادہ ہوگا وہ بہترین انسان ہوگا۔ تیسرے نمبر پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہترین انسان کی خوبی، علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف دعوت دینے والا ہو اور برائی دیکھ کر برائیوں سے منع کرنے والا ہو، یعنی اس کے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ ہو اور برائی سے منع کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ شخص تم میں سے بہترین ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، اچھے تعلقات قائم کرنے والا ہو۔ یہ 4 خوبیاں جس مسلمان کے اندر پائی جائیں اور بڑھ کر پائی جائیں، صرف پائی نہیں جائیں، زیادہ کثرت کے ساتھ پائی جائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول سے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہی ہے۔ اس طرح کی اور بھی احادیث کریمہ ہیں جس میں سوال کیا گیا تو حضور نے بہترین شخص کی، بہترین انسان کی جو ہے وہ خوبیاں، علامتیں اور نشانیاں بیان کی۔ ایک اور مقام پر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو خود بھی قرآن سیکھے اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پہلی جو حدیث پاک تھی جس میں صحابی رسول نے نشانیاں پوچھیں، 4 نشانیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ پہلے نمبر پر قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہو۔ ہم قرآن کو بھول بیٹھے ہیں۔ رمضان شریف میں بھی کچھ لوگ جا کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وگرنہ سارا سال اکثریت ایسی ہے جو قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتی، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب اسی روش پہ چل رہے ہیں کہ قرآن کریم کو صرف ہم نے قسم اٹھانے کے لیے یاد کرنا ہے، یا پھر رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر وہ سایہ کرنے کے لیے یاد رکھنا ہے، یا عدالتوں کے اندر قرآن کریم میں جو ہے وہ قسمیں کھانے کے لیے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کو ہم بھول بیٹھے ہیں، تو یقیناً ہمارے اندر یہ اچھے انسان کی خوبی نہیں پائی جاتی، الا ماشاء اللہ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کرنے سے محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے فضل سے وہ خوش نصیب انسانوں میں ہیں، بہترین لوگوں میں شامل ہیں وہ۔ دوسرے نمبر پر حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تقوی والا ہو، متقی پرہیزگار ہو تم میں سے زیادہ۔ آج دیکھ لیں ہمارے اندر تقوی موجود ہی نہیں ہے، حلال حرام، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، کہاں سے کما رہے ہیں، کدھر سے لا رہے ہیں، کہاں کو خرچ کر رہے ہیں، کوئی تمیز نہیں کر رہے۔ بس ہر ایک کو مجھ سمیت یہی لالچ ہے، یہی ہرس ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، لوگوں کے نظر میں ہماری ویلیو بڑھنی چاہیے، لوگ ہمیں امیر سمجھے، ہماری گاڑی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمیں کوئی اس سے مطلب نہیں کہ پیسہ کہاں سے کما رہے ہیں، کس طرح کما رہے ہیں، حرام طریقے سے کما رہے ہیں یا حلال طریقے سے کما رہے ہیں۔ تو تقوی صرف کمانے کے اندر نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، نامحرم ہو گیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پھلانگنا ہو گیا۔ ہم کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھ رہے، بس دنیائی حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، بھلے اللہ کی حدود، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن یاد رکھیے اچھے انسان کی خوبی یہ نہیں ہے، اچھے انسان کی خوبی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تقوی والا ہونا چاہیے، حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے اس کے اندر۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینے والا ہو،
برائیوں سے منع کرنے والا ہو۔ آج میں اور آپ اپنے اندر غور کریں، گریبان میں جھانکیں کہ ہم کس قدر اس حکم کو لے رہے ہیں۔ یا دیکھ لیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اس کی وجہ بھی بیان فرمائے کہ تم نیکی کا دعوت دیتی ہو اور برائی سے منع کرتی ہو۔ بہترین ہونے کے لیے ہمارا ایک وصف ہے، خوبی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اس وجہ سے تم افضل ہو۔ اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس بہترین امت میں ہونے کے باوجود بھی کئی لوگ ہیں جو بہترین نہیں ہیں، کیونکہ بہتر ہونے والی خوبی جس کی وجہ سے بہترین ہو رہے ہیں ہم، وہ خوبی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ لہذا اس امت میں رہ کر بھی کافی لوگ ہیں جو بہتر نہیں ہیں، کیونکہ وہ نیکی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے۔ تو جو شخص برائی سے منع نہیں کرتا، نیکی کی دعوت نہیں دیتا، تو علماء کے بقول اس امت میں ہوتے ہوئے بھی وہ بہترین امت نہیں ہے، وہ پچھلی امتوں کی طرح ہے۔ تو لہٰذا نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کو لازم پکڑ لیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ایک وہ طریقہ کار جو ہم ایک تبلیغی جماعت کا دیکھتے ہیں یا پھر دیگر تحریکوں کا دیکھتے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی آج کل نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، ایک منظم انداز کے اندر طریقہ کار ہوتا ہے، وہ نہ رکھیں بھلے، لیکن کم از کم اپنے گھر کے اندر آپ اپنے بہن بھائیوں، اسی طرح جو آپ کے ماتحت ہیں، بچے ہیں، آپ کی زوجہ ہے، اور جو ورکر ہیں، آپ جہاں کام کرتے ہیں، آپ نے کارخانہ ہے، آپ کی فیکٹری ہے، اس میں جو آپ کے لوگ ماتحت کام کرتے ہیں، تو ان کو تو آپ نیکی کی دعوت دے سکتے ہو۔ جیسے نماز نہیں پڑھ رہے آپ کے ماتحت لوگ، آپ ان کو کہیں نماز پڑھ لو بھائی۔ اسی طرح کسی گناہ میں ملوث ہیں، آپ اس کو منع کرو، یہ گناہ نہیں کرو۔ اس طرح آپ اپنے گھر میں بھی موجود رہ کر نیکی کی دعوت اور نیکی کے کاموں کو عام کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتاب اٹھا کر بازاروں میں جائیں، کسی رش والی جگہ جائیں اور کتاب اٹھا کے نیکی کی دعوت دیں، یہ بھی ہے طریقہ اور اچھا طریقہ، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر رہ کر بھی یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔